اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب ہم ماں باپ کی بات کرتے ہیں، عملی زندگی، گھریلو زندگی، سب ڈومین میں، تو ظاہر ہے جو چیز ہمیں مزید ملتی ہے، ہماری چوائس نہیں ہوتی، ہم چوز نہیں کرتے، وہ ہمیں ایک طرح سے ملتی ہے، انہیرٹ ہوتی ہے، ودیعت ہوتی ہے، وہ ہمارے بہن بھائی، صرف بھائی ہوں، صرف بہنیں ہوں، بہن بھائی دونوں، وٹ ایور کمبینیشن اٹ میں بی، اور آپ خاتون ہیں، آپ مرد ہیں، وٹ ایور اٹ ڈزنٹ میٹر ایکچولی، لیکن ایک فیملی کا ایک حصہ ہے۔ بہت سے ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں جہاں پہ ایک ہی بچہ ہے یا ایک ہی بچی ہے، اور وہ اسی طرح سے وہ کہیں پہ یہ بائی چوائس ہے، کہیں پہ بائی Allah's will ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد بچے نہیں ہیں، تو سب ٹھیک ہے، جو بھی ہے۔ دیکھیے، یہ اس میں ہمیں کوئی بحث کا، ہمارا یہ معاملہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر کسی طرح کی بحث کا۔ اب اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے کہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان سے کیا ہونا چاہیے، عملی زندگی میں ان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اس میں بھی میں نے کہا نا، جذباتی تقریریں بہت ہیں، بہنوں کی بھائیوں کے حق میں اور بھائیوں کی بہنوں کے حق میں اور بھائی کے حق میں بڑی بڑی لمبی تحریریں اور تقریریں موجود ہیں، جو بہت شاید آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہیں بہت ساری بیچ میں سے، لیکن عملی زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا ان کے ساتھ بھی تعلق محبت اور عزت اور توازن کا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم ان کے بارے میں وہ محسوس نہیں کر سکتے، نہ وہ ہمارے بارے میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک سرٹن توازن چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہر گھر کا ایک المیہ ہے، خاص طور پہ شادی کے بعد، کہ بیوی ہے اور بہن ہے، اور ان دونوں کے درمیان وہ ساس بہو کا قصہ تو پرانا ہے نا، لیکن نند اور بھابھی کا قصہ بھی اتنا ہی پرانا ہے، وہ لڑائی جھگڑے بھی اتنے ہی پرانے ہیں، جن کی جن کی حیثیت نہیں ہے۔ اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم اینڈ ویسٹ آف انرجی ایکچولی۔ لیکن اگر آپ مرد ہیں، آپ بھائی ہیں اپنی بہن کے، اور آپ خامند ہیں اپنی بیوی کے، تو پھر ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ کتنا بیلنس اس میں قائم رکھتے ہیں۔ ایک سرٹن اماؤنٹ آف توازن چاہیے، ٹھیک ہے؟ دونوں پارٹیز امپورٹنٹ ہیں، دونوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے، لیکن دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے کے اوپر زبردستی حاوی ہونے کی کوشش بھی نہیں کرنے دینی چاہیے، اور ایک دوسرے کے حقوق پہ انکروچ کرنے کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے کہ تجاوز کر جائیں وہ اس حد سے کہ کسی کو بھی ایک دیوار سے لگا دیں، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ جو بھی کوئی پارٹی پاورفل ہے، وہ دوسری پارٹی کو جو اس کے سامنے کمزور پڑ گئی ہے ریلیٹیولی، اس کو دیوار سے لگا دیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہونا چاہیے کہ اچھا توازن قائم رکھیں اور دونوں کو ان کی جگہ پہ رکھیں، اور یہ آپ کا کام ہے اگر آپ مرد ہیں۔ اگر آپ خاتون ہیں اور آپ اپنے گھر میں ہیں، تو اپنے گھر میں تو نارملی بہن بھائیوں کے ساتھ اکثر جگہوں پہ ایک سرٹن حد تک تو تعلقات اچھے رہتے ہیں۔ جب شادیاں وادیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کچھ پھر بھی ٹھیک ہی رہتے ہیں، لیکن اگر آپس میں کوئی رشتہ داریاں کر لیں کہیں خدا نخواستہ، کہ اچھا جی خالہ کی بیٹی سے شادی، اپنے بیٹے کی بہن کی بیٹی بیٹے سے شادی کر دی، یا چچا زاد، اس طرح سے وہ والے رشتے ہو گئے، تو پھر جناب پھر تعلقات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو خاتون جو کل تک خالہ تھیں اور اپنی بھانجی سے بڑی محبت کرتی تھیں، اور وہ بھانجی بھی خالہ سے بڑی محبت کرتی تھی، وہ شادی کے اگلے دن خالہ ساس بن جاتی ہے اور بھانجی بہو بن جاتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے کھنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھر کی کہانی۔ اسی طرح سے جو چچی بہت پسند تھی پچھلے یعنی 15-20 سال سے پسند تھی، شادی کے بعد وہ چچی مانسٹر ہو جاتی ہے، اور وہ بھتیجی جو چچی کو بڑی عزیز تھی وہ بھی مانسٹر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بندہ بیچ میں جو درمیان میں ہے وہ ہیلپ لیس ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں ان دونوں کے ساتھ میرا ایک بڑا قریبی تعلق ہے۔ لیکن پھر وہی بات آئے گی، محبت، عزت اور توازن، ایک فرمنس چاہیے۔ اس کیس میں جو فرق ہے، یعنی ماں باپ کی ہم نے جو بات کی ہے، اس کیس میں جو فرق ہے وہ فرمنس کا ہے۔ زیادہ میچیورٹی چاہیے اس بات میں، بہت زیادہ جذباتیت کے ساتھ فیصلے کرنے کسی بھی بارے میں۔ دیکھیں ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ بہت آنر کلنگ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آنر کلنگ میں سے کتنی جائز ہوتی ہے اور کتنا کوئی ریونج ہوتا ہے، یا وہ جیسے ایک مرتبہ ٹی وی کے ڈرامے میں بھی تھا نا، کسی میں اچھا کوئی مشہور ڈرامہ تھا، مجھے اب یاد نہیں نام کیا تھا اس کا، کہ جس میں صرف اس لیے کہ رائیول کو انہوں نے مار دیا
اور چونکہ کوئی اصل میں تو دشمنی تھی اس کے ساتھ، لیکن اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بہن کو بھی مار دیا کہ جی یہ ہم نے آنر کلنگ کی ہے. چونکہ جب کورٹ میں جائیں گے وہاں ظاہر ہے آنر کلنگ ایک بڑا جذباتی قدم ہے اور اس کے اوپر کچھ رعایت ملنے کا امکان ہے. یہ تو ہمارے حالات ہیں، ویری بہت ہی افسوسناک حالات ہیں ہمارے. بہرحال چلیے وہ تو ایکسٹریم کی بات ہے نا، لیکن وہ ایکسٹریم بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ہمارے جیسے سبھی معاشروں میں موجود ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت، عزت، توازن اور ایک فرمنس، مضبوطی، کہ جو چیزیں جیسے آپ جہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو رکھیے. اپنے آپ کو، یہ میں نے کتنے ہی جوائنٹ فیملی سسٹمز ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ مرد فرار کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. زیادہ تر گفتگو میری انہی سے شاید ہو گئی اس بارے میں. اور وہ گھر سے نکل جاتے ہیں، ادھر ادھر صبح جاتے ہیں، شام کو دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں، رات کو آ گھستے ہیں، اور پھر گھر والوں پہ سارا وقت روپ ڈالتے ہیں کہ دیکھو میں صبح سے رات تک میں بیک بریکنگ میں محنت کرتا ہوں، کمر توڑ میری بالکل جو ہے نا، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. میں آتا ہوں کوئی اپنا قصہ شروع کر دیتا ہے، مجھے نہیں سننا، فلاں نہیں کرنا، یہ جو مرضی کریں، بھاڑ میں جائیں آپ، جو مرضی کریں. یہ کوئی بہت مناسب رویہ نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ہر روز کچہری لگائیں بیٹھ کے کہ ہاں جی آپ نے کیا کہا تھا اور آپ نے کیا. دس از آلسو ایکولی بیڈ ایکچولی. بہتر یہی ہے کہ آپ لمٹس طے کر دیں اور ان پہ پھر فرم رہیں، چونکہ اس میں ایڈیشنل فیکٹر فرمنس کا ہے. اگر آپ فرم نہیں رہیں گے تو پھر آپ کو ادھر بھی لوگ آپ کو گراتے رہیں گے اور ادھر بھی گراتے رہیں گے. بہتر یہ ہے اچھی عملی زندگی گزارنے کے لیے کہ ایک سرٹن فرمنس، مضبوطی اس کو قائم رکھیے اور اس کے مطابق لوگوں کو لے کے چلیے. دیکھیے یہ ہیومن نیچر ہے، ہم جیسا دیکھتے ہیں ویسے ڈھل جاتے ہیں. یہ بڑا ہمارا پکا قصہ ہے. اور میجورٹی ہم میں سے لیڈ نہیں کرتی، آپ کو پتہ ہے، کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ فالو کرنا چاہتی. اسی لیے تو ایک آدمی کے پیچھے لاکھوں لوگ لگ جاتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو، چاہے وہ سماجی تو خیر اب نہیں رہے، نظریاتی بھی نہیں رہے، لیکن جب تھے تو نظریاتی لیڈرز کے پیچھے بھی لاکھوں لوگ پھرتے تھے ان کے پیچھے، صرف اس نظریے کی وجہ سے کہ ہمیں فالو کرنے کا شوق ہے. ہماری طبیعت میں شامل ہے کہ ہم نے فالو کرنا ہے. سو وی ایکچولی ایکٹیولی وی لک فار کہ ہمیں کوئی بندہ ملے جس کو ہم فالو کر سکیں. ٹھیک ہے، اور جو بھی ہمیں فرسٹ اویلیبل مل جاتا ہے اکثر کیسز میں، پھر ہم اس سے سوال جواب نہیں کرتے. ہم یہ نہیں پوچھتے اچھا جی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا ایجنڈا ہے آپ کا، کیا چاہتے ہیں آپ، کچھ نہیں. ہم فوراً ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا کوئی ڈائریکٹ مفاد نہیں ہے. بہت سے تو لوگ ایسے ہیں نا جنہوں نے ایک اپنا مفاد طے کیا ہے اور وہ یہ کرتے ہیں، اور وہ ہر لیول پہ ہے. ورکر بھی یہ طے کرتا ہے کہ میں فلاں پارٹی میں ہوں گا تو میں نے اتنے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ملیں گے نہیں ملیں گے یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن کوشش میری پوری ہوگی. ٹھیک ہے، جو ان کے بڑے ہیں، ٹاپ پہ ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ پارٹی زیادہ مضبوط ہونے والی ہے تو یہ پارٹی چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، الیکشن سے پہلے ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں. کتنی ہمارے سامنے یہ جو فلور کراسنگ تو اس کو نہیں کہہ سکتے، پارٹی کراسنگ کہہ لیجیے. پارٹی کراسنگ کتنی ہوتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ اچھا ایک پارٹی اے چھوڑ کے بی میں گئے تھے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے گی، وہ نہیں ہوئی تو ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے بھی گئے. یہ بھی قصہ چلتا رہتا ہے. اس کو لوگوں نے آف سیٹ کرنے کے لیے یہ کیا ہے کہ ایک بھائی ادھر شامل ہو گیا، ایک بھائی ادھر شامل ہو گیا، کزن تیسری پارٹی میں چلا گیا ہے تاکہ کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے نا سلسلہ ان کا چلتا رہے. تو یہ تو مفادات ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم جینوائنلی فالو کرتے ہیں. ہمیں واقعی وہ جو ہے نا، ہمیں کوئی مفاد نہیں مل رہا ہوتا اس سے، لیکن ہم چونکہ ہمیں فالو کرنا ہے کسی نہ کسی کو، تو جو بھی کوئی ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو ہمیں ذرا سا بھی اپیل کرتا ہے، ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ریلیجس لیڈرز میں تو ہم وداؤٹ کویسچن فالو کرتے ہیں نا. ہم نے کبھی نہیں یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کا علم کتنا ہے، ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا ذاتی کردار کیا ہے. ہم بس ان کی گفتگو سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں اور بس ہم ان کے پیچھے ہیں، وہ جو بھی کر لیں ہم ان کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تو ہمارا مسئلہ ہے. لیکن جب ہم عملی زندگی کی بات کرتے ہیں تو عملی زندگی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم ایک سرٹن تدبر اور فہم اور فراست سے کام لیں گے، جس کو ہم عام زبان میں میچیورٹی بھی کہتے ہیں. میچیورٹی یہی ہے نا کہ ہم جذباتی فیصلے نہیں کریں گے، ہم بغیر کسی وجہ کے فیصلے نہیں کریں گے، بلکہ ہم کسی پراپر لاجک پہ، کسی بنیاد پہ فیصلے کریں گے. یہی میچیورٹی ہے بیسکلی.
تو اس کے ساتھ لے کے چلیے. بہن بھائیوں کی بات پہ میں واپس آ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کے محبت چاہیے، عزت چاہیے، توازن چاہیے اور فرمنس چاہیے، مضبوطی چاہیے. دیکھیے یہ جو شادیوں کا معاملہ ہے نا، بہن بھائیوں کے بچوں کا آپس میں، یہ بہرحال ایک سینسٹیو ایریا ہے اور میڈیکلی بھی یہ مناسب نہیں ہے. کزن میرجز، اس کے بہت مسائل ہیں. پاکستان میں تھیلیسیمیا کے ہزاروں مریض ہیں اور وہ سب کے سب کزن میرجز کی وجہ سے ہیں. ہیموفیلیا کے ہزاروں تو نہیں ہیں فارچونیٹلی، لیکن بہرحال سینکڑوں مریض ہیں یہاں پہ ہیموفیلیا کے، جو کہ جس میں کہ خون نہیں جمتا. وہ بھی بنیادی طور پہ وہ بھی کزن میرجز کا ہی کی ریزن، میجر ریزن اس کے پیچھے ہے. تو اس لیے کزن میرجز کو تو ویسے ہی ڈسکریج کرنا چاہیے، اور اکراس دی فیملیز اگر میرجز کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. بچوں کی صحت اچھی ہوگی، فیملیز ایکسپینڈ ہوں گی آپ کی، بجائے اس کے کہ آپس میں گھسے رہیں اور جمع تفریق کرتے رہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا نکلیں باہر، آپ کا اپنا ماحول بہتر ہوگا. آپ کچھ ان چیزیں ان کی پک کریں گے، کچھ وہ آپ کی پک کریں گے، اور دونوں کو فائدہ ہوگا اس سے. سو یہ ہے معاملہ. اس لیے لاسٹ ٹائم میں اس کو رپیٹ پھر کر دوں، ری آئٹریٹ کر دوں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں محبت، عزت، توازن اور ایک مضبوطی، فرمنس. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.